بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم واقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الزكاة قنطرة الإسلام وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان تمام اسلامکم ان تؤدوا زکات اموالکم۔ محترم سامعین کرام، ارکان اسلام یعنی وہ جزئیات، وہ بنیادی عقائد جن سے اسلام مکمل ہوتا ہے، جن کے ذریعے سے بندہ اسلام کے اندر داخل ہوتا ہے، وہ 5 ہیں: کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ اگر ان 5 ارکان کو کوئی انسان دل سے تسلیم نہ کرے، بلکہ ان میں سے اگر کسی ایک رکن کو بھی دل سے تسلیم نہ کرے تو وہ بندہ سرے سے مسلم ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اگر دل سے تو تسلیم کرے لیکن اپنے عملی زندگی میں اس عمل کو نہیں لاتا، مثلا نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، زکوٰۃ نہیں دیتا، حج نہیں کرتا، تو وہ مومن نہیں بن سکتا، وہ فرمانبردار، اللہ کا فرمانبردار بندہ نہیں بن سکتا، وہ جہنم سے نہیں بچ سکتا۔ اس لیے کہ کسی بھی چیز کی بنیاد اس کا وجود اس کے اجزاء پر ہوا کرتا ہے۔ عمارت کا وجود اس کے ستونوں پر ہے۔ جب ستون ہی نہ ہوں گے تو چھت کیسے قائم ہوگی؟ اسی طرح جب یہ بنیادی عقائد انسان کے نہ ہوں گے، یا ہوں گے تو صحیح لیکن عملی طور سے نہ ہوں گے، تو وہ بندہ کس طرح جو ہے وہ جہنم سے بچ سکتا ہے؟ دنیا اور آخرت کی ذلت سے وہ کیسے بچ سکتا ہے؟ بہرحال محترم سامعین کرام، بندہ جیسے ہی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے تو اس کی طرف خصوصی طور سے نماز کا حکم متوجہ ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا حکم۔ قرآن کریم میں 82 مقامات پر اللہ رب العزت نے نماز اور زکوٰۃ کا ایک ساتھ ذکر فرمایا۔ تو اس سے ہم سمجھ لیں کہ اسلام کے اندر ان 2 چیزوں
نماز اور زکوٰۃ اس کی کتنی اہمیت ہے، 82 مقامات، اور پھر دونوں کا، نماز اور زکوٰۃ کا ایک ساتھ تذکرہ کرنا، اس سے ظاہر ہے کہ جیسے آپ نماز کا اہتمام کریں گے ویسا ہی آپ کو زکوٰۃ کا بھی اہتمام کرنا ہے، اور اس سے یہ بھی ظاہر ہے کہ نماز کی قبولیت کا دار و مدار وہ زکوٰۃ کے دینے پر ہے، کہ جگہ جگہ اللہ رب العزت نے نماز اور زکوٰۃ کا ایک ساتھ ذکر فرمایا۔ اور بندہ جب مسلمان ہوتا ہے، اسلام قبول کرتا ہے، تو ظاہر ہے اس کے بعد بندہ بارگاہ الہی میں، دربار الہی میں حاضری دیتا ہے، جو کہ نماز کے ذریعے سے، اور دربار الہی میں حاضری دے کر انسان اللہ سے اپنی ضروریات کا سوال کرتا ہے، اپنی سہولیات کا سوال کرتا ہے، اور اتنے بڑے بادشاہ کے دربار میں جب بندہ حاضر ہو اور وہ اس کے سوال کو قبول نہ کرے یا اس کی طرف متوجہ نہ ہو، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لہذا جب انسان مسلمان ہونے کے بعد نماز پڑھتا ہے، گویا کہ اس وقت وہ اللہ کے دربار میں حاضری دیتا ہے، اور نماز اللہ سے گفتگو ہے، اللہ سے سوال ہے، اور اللہ انسان کا سوال قبول کرتے ہیں، انسان کی گفتگو سنتے ہیں۔ لہذا حدیث میں ہے کہ جب نمازی نماز کے اندر الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے کہ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا، تمام مخلوقات کا رب ہے، پالنے والا ہے، تو نمازی کے اس حمد سے، ان الفاظ سے اللہ خوش ہو کر جواب میں فرماتے ہیں حمدنی عبدی، کہ میرے بندے نے میری حمد بیان کی، میری تعریف بیان کی، یعنی الحمدللہ رب العالمین کے جواب میں اللہ رب العزت اس نمازی سے یہ الفاظ جواباً فرماتے ہیں۔ اور جب نمازی نماز کے اندر الرحمن الرحیم کہتا ہے کہ بڑا مہربان ہے میرا رب، نہایت رحیم ہے میرا رب، تو اللہ رب العزت اس بندے کی اس ثنا سے خوش ہو کر فرماتے ہیں اثنا علی عبدی، کہ میرے بندے نے میری ثنا کی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ اسی طرح جب نمازی نماز کے اندر مالک یوم الدین کہتا ہے کہ یا اللہ محشر کے دن کا مالک، یا اللہ محشر کے دن کا مالک تو ہے، ہمارے فیصلوں کا مالک تو ہے، ہمیں جنت یا جہنم
کی طرف لے جانے کا اختیار یہ تجھ کو ہے. تو اللہ رب العزت خوش ہو کر اس نمازی کے ان الفاظ کے جواب میں فرماتے ہیں مجدنی عبدی، کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی، میری بڑائی بیان کی. غرض نماز میں جیسے ہی نمازی الفاظ کہتا ہے ویسے ہی اللہ رب العزت کی طرف سے اس کے مناسب جواب ملتا ہے. اور جب نمازی نماز کے اندر ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے کہ یا اللہ میں آپ ہی کی عبادت کرتا ہوں اور آپ ہی سے مدد طلب کرتا ہوں، میرا عبادت کرنا صرف تیرے لیے، میرا مدد طلب کرنا صرف آپ سے. تو ظاہر ہے ان الفاظ میں نمازی دو باتوں کا اقرار کرتا ہے کہ یا اللہ عبادت بھی صرف آپ کی کروں گا، آپ کے علاوہ اور کسی کے سامنے نہیں جھکوں گا، اور مدد بھی صرف آپ سے طلب کروں گا. تو اس کے مناسب اللہ رب العزت جواباً فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، کہ یہ میرے اور میرے بندے کے بیچ میں ہے، اور میرے بندے کے لیے ہر وہ چیز، میرے بندے کو ہر وہ چیز ملے گی جس کا یہ مجھ سے سوال کرتا ہے. یعنی عبادت میرے لیے ہے اور سوال بندے کا قبول ہوگا. اب بندے نے سوال کیا، اللہ کی معبودیت کا اقرار کیا، اور اللہ نے جواباً فرمایا وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، کہ میرا بندہ جو بھی سوال کرے گا اس کو قبول کیا جائے گا. لہذا انسان اللہ سے اللہ کی نعمتوں کا مطالبہ کرتا ہے. بہت ساری نعمتیں ایسی ہیں جو انسان کو اللہ رب العزت نے عطا کی ہیں، اور اس کا مثل کسی انسان کو کوئی بھی نہیں دے سکتا. آنکھیں ہیں، زبان ہے، ہاتھ پاؤں ہیں، کان ہے، ناک ہے، اور ہر انسان کو اللہ رب العزت کھلاتا اور پلاتا بھی ہے. یعنی اس کی ضروریات اور سہولیات کا بندوبست بھی انسان کے پیدا ہونے سے پہلے ہی اللہ رب العزت فرماتے ہیں. لیکن انسان چاہتا ہے کہ اسے زیادہ سے زیادہ نعمتیں ملیں، یہ دنیا سے زیادہ فائدہ حاصل کرے، اور وہ چیز جو دنیا کہلاتی ہے اور جس کی طرف انسان خصوصی طور سے متوجہ ہے اور اسے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ مال و دولت ہے. کہ اس مال و دولت سے انسان کی بہت ساری ضروریات وابستہ ہیں، سہولیات وابستہ ہیں. اس لیے جس کے لیے بہتر ہوتا ہے اللہ رب العزت جب بندہ نماز میں اللہ سے یہ سوال کرتا ہے تو اسے دنیا عطا کر دیتے ہیں، اس میں اضافہ کر دیتے ہیں. باقی اللہ کا نظام ہے کہ دنیا میں امیر بھی ہوں گے اور غریب بھی ہوں گے. امیر کا امتحان امیری میں
اور غریب کا امتحان غریبی میں. کس کے لیے امیری بہتر، کس کے لیے غریبی بہتر، اللہ ہی اس کو خوب جانتے ہیں. بہرحال جس کے لیے بہتر ہوتا ہے اللہ رب العزت دنیا عطا کر دیتے ہیں، دنیا عنایت فرما دیتے ہیں. اب جب اللہ رب العزت نے کسی انسان کو دنیا دی، مال و دولت دیا، تو شکرانہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے، شکر اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ جب آپ کو ایک مالک نے ایک نعمت عطا کی تو انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس نعمت میں سے اس مالک کے گھرانے کے بندوں کا خیال رکھو، ان لوگوں کا خیال رکھو جن سے مالک کو بہت محبت ہے. اور تمام انسان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الخلق عیال اللہ فاحب الخلق الی اللہ من احسن الی عیالہ، کہ یہ تمام کے تمام انسان یہ اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کے گھرانے کے لوگ ہیں، اور ان تمام انسانوں میں سے اللہ کو وہ انسان سب سے زیادہ محبوب ہے کہ جو اللہ کے گھرانے کے لوگوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرے، سلوک کا معاملہ کرے. لہذا اسی بنا پر زکوٰۃ کے عمل کو فرض ٹھہرایا گیا، اور حدیث کا مفہوم یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت اس امت کے ضعیفوں کی وجہ سے امیروں پر نعمتیں برساتے ہیں. اس امت کے ضعیفوں کی وجہ سے اللہ رب العزت اس امت کے امیروں کو دیتے ہیں. تو غرض جب اللہ رب العزت نے کسی انسان کو مال و دولت عطا کیا تو اب اس بندہ پر لازم ہے کہ وہ اللہ کے گھرانے کے لوگوں کا خیال رکھے. ان غریبوں کی دعاؤں کی ہی وجہ سے یہ امیر جو ہے جنت میں داخل ہوں گے. لہذا امیر پر یہ لازم کیا گیا کہ وہ اپنے مال میں سے زکوٰۃ دے. تو زکوٰۃ تو ایک اس وجہ سے لازم ہے کہ یہ شکر ہے اس عطا کا جو اللہ رب العزت نے امیر کو عنایت کی. اور دوسری بات محترم سامعین کرام کہ ظاہر ہے انسان جب ایک علاقے سے دوسرے علاقے کی طرف جانا چاہتا ہے، ایک مقام سے دوسرے مقام کی طرف انسان جب جانا چاہتا ہے اور بیچ میں دریا حائل ہو تو اب اس جانے والے کے پاس یہ ہیلا ہے اور یہ طریقہ ہے کہ یہ دریا کو پل کے ذریعے سے پار کرے گا. عمومی طور پر یہی طریقہ رائج ہے. جب تک دریا کو پار نہیں کرے گا پل کے ذریعے سے تو ظاہر ہے اس علاقے تک نہیں پہنچ سکتا.
اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا، اپنے اس مقصود کو حاصل نہیں کر سکتا جس کے لیے یہ وہاں جانا چاہتا ہے، کہ جب تک یہ پل کا استعمال نہ کرے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الزکوٰۃ قنطرۃ الاسلام، کہ زکوٰۃ اسلام کا پل ہے۔ مطلب یہ کہ جب آپ زکوٰۃ ادا کریں گے اس پل کو آپ استعمال کریں گے تو آپ اسلام میں داخل ہو سکیں گے۔ جب تک آپ زکوٰۃ نہیں دیں گے اس وقت تک آپ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اس سے ہم زکوٰۃ کی اہمیت سمجھیں، اور اس مشہور اور تاریخی واقعہ سے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رخصت ہونے کے بعد کچھ افراد یا قبائل نے جب زکوٰۃ کا انکار کیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے خلاف جہاد کا اعلان کیا اور جہاد کیا اور انہیں سیدھا کیا۔ تو منکر زکوٰۃ سے جہاد۔ لہذا اسلام میں داخل ہونے کے لیے زکوٰۃ کی ادائیگی انتہائی لازم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، ان تمام اسلامکم ان تؤدوا زکوٰۃ اموالکم، کہ اے لوگو تمہارا اسلام اسی وقت مکمل ہوگا کہ جب تم اپنے مالوں کا زکوٰۃ دو گے۔ جب تک تم اپنے مالوں کا زکوٰۃ نہیں دو گے تمہارا اسلام مکمل نہیں ہو سکتا۔ صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کر لینے سے، ارکان اسلام کو دل سے مان لینے سے آپ مسلم تو ہو جائیں گے، مومن نہیں ہو سکتے۔ آپ کا اسلام مکمل نہیں ہو سکتا جب تک آپ زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ ایک اعرابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، مجھے مختصر عمل بتا دیجئے جس کے ذریعے سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا، ایک اللہ کی عبادت کیا کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو اور رمضان شریف کے روزے رکھو۔ وہ شخص نے عہد کیا کہ اللہ کے رسول، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، میں ان اعمال میں کسی قسم کی بھی کوتاہی نہیں کروں گا۔ جب وہ شخص جانے لگے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے کہ جو شخص کسی جنتی کو دیکھ کر دل خوش کرنا چاہے وہ اس کو دیکھ لے۔ دیکھو چند باتوں کا، عبادت، شرک سے اجتناب، نماز، زکوٰۃ، روزہ، ان کا اقرار کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً اقرار کیا کہ عملاً اس پہ کاربند رہوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جنتی کو دیکھ کر دل خوش کرنا چاہے اس کو دیکھ۔
اس سے آپ سمجھ لیں کہ اسلام میں نماز کی، زکوٰۃ کی کتنی بڑی اہمیت ہے۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ فلاں مقام پر سمندر اٹھا، سمندر کی موج آئی اور فلاں لوگوں کا سامان جو ہے وہ بہا لے گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چاہے خشکی ہو، چاہے سمندر ہو، جہاں بھی کوئی سیلاب آتا ہے یا اللہ کا عذاب آتا ہے، قحط آتا ہے، فرمایا وہ زکوٰۃ کے نہ دینے کی وجہ سے آتا ہے۔ بر میں یا بحر میں جہاں بھی کوئی عذاب آتا ہے، آفت آتا ہے، زکوٰۃ کے نہ دینے کی وجہ سے آتا ہے۔ لہذا اپنے مالوں کی حفاظت کے لیے ہم پر لازم ہے کہ ہم زکوٰۃ ادا کریں۔ زکوٰۃ کے ادا نہ کرنے کی صورت میں ہم اپنے اموال کو کبھی بھی محفوظ نہیں بنا سکتے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔